چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور یہ اب چوری سے زیادہ ڈاکے پہ آ گئے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہے۔ پہلے یہ شاید لوگ خریدے جاتے ہوں گے، یہ اپنے آپ کو بیچتے ہوں گے اس معاملے میں، لیکن اب عوام جو ہے وہ ان کو پکڑتی ہے، اور میرے خیال میں قانون کا جو ہے وہ سخت سے سخت اقدام ہونے چاہیے، اور اس چیز کو اس لیے ہٹانا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی جو پوری دنیا میں نمائندگی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ بہت ہی غلط ہوتی ہے۔ عمران خان کو تو جو ہے وہ ان کو کٹہرے میں لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جتنے ادارے ہیں قانون ان کے جو ہے نا ان لوگوں کے جو ہے نا سر قلم کرنے چاہیے، بلکہ لٹکا دینا چاہیے۔ عوام جب تک ایک قوم بن کے نہیں نکلے گی یہ اسی طرح کرتے جائیں گے، اور یہ ٹائم پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ ماشاءاللہ جاگ چکی ہے۔ لوٹاکریسی آج کی ٹرم ہے ہی نہیں، یہ بہت پرانی ہے، بہت آپ دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان کا یہ حصہ شروع ہوا ہے تو لوٹاکریسی شروع ہو گئی ہے۔ اگر ہم چوروں کے انڈر ہی ہم نے پاکستان کو رکھنا ہے تو آج ہم اس حال تک پہنچے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونا شروع ہو گئے، ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب اگر چوروں کو پکڑیں گے، ان سے چوری کا مال لیں گے تو یقین کریں ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ ہمارا جہاد چلتا رہے گا جب تک ہم اس چیزوں سے نجات نہ حاصل کریں۔ کو سخت ترین سزا دینی چاہیے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ لوٹاکریسی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی پہلے جو بندہ 5 لاکھ میں خریدا جاتا تھا پھر 50 لاکھ میں ہوا، اب 50 کروڑ میں ہو گیا۔ سرداری صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سنا ہے کہ 10 ارب روپے انہوں نے مانگے تھے ان سے کہ میں یہ ٹھیک کر دوں گا۔ اس سے شہباز شریف سے 20 سیٹیں لینی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا اس نے سودا کیا ہوا ہے کہ 20 سیٹیں پنجاب میں مجھے دو گے، وہ لینی ہے اس نے، اور اپنے بیٹے کو یہاں لے کے آنا ہے وزیر اعظم۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب آئیں گے، ہمارا پاکستان گرو کرے گا اور ان لوگوں سے نجات حاصل کرے گا۔ یہ تتلی ہیں، اس کو پھر جو کر کے دکھائیں گی نا اس کو کہیں پاکستان میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نہیں ہے، ہم پاکستان کے لیے باہر نکلے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلے ہیں، ہم اسلام کی خاطر باہر نکلے ہیں۔ شوق ہے وہ پیسے دے کے تھپڑ کھانا کا، تو وہ پیسے دے کے اب تھپڑ، وہ بھی عوام کا پیسہ ہے، ہم لوگوں کا چوری کیا ہوا پیسے، ہمارے بچوں کا مستقبل کا پیسہ انہوں نے چوری کر کے تو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو پھر بھی اب کیا ہو رہا ہے، ان کے منہ پہ تھپڑ ہی پڑنے ہیں۔ سپورٹڈ حکومت بار بار ایم پی ایس کو خریدنے سے باز کیوں نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ دیکھیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور یہ اب چوری سے زیادہ ڈاکے پہ آ گئے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہے۔ پہلے یہ شاید لوگ خریدے جاتے ہوں گے، یہ اپنے آپ کو بیچتے ہوں گے اس معاملے میں، لیکن اب عوام جو ہے وہ ان کو پکڑتی ہے، اور میرے خیال میں قانون کا جو ہے وہ سخت سے سخت اقدام ہونے چاہیے، اور اس چیز کو اس لیے ہٹانا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی جو پوری دنیا میں نمائندگی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ بہت ہی غلط ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی انسان کے گھر میں جب وہ کہتے ہیں نا اس کی پرورش ہوتی ہے، اور ہم پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے دین میں اس چیز کی ممانعت ہے، ہماری تربیت میں اس چیز کی سختی سے جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے اور خاموشی سے سہتے چلے جائیں گے یا اس پہ خاموش رہیں گے تو ہم میں وہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم لوگ نہیں ٹھیک کرتے تو پھر عذاب میں سب کے سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے، اور کوئی بھی چیز آ جائے، میرے خیال میں جتنے عرصے سے دیکھیں ہمارے پہ بہت ایسا وقت آیا کہ جب آزمائش بھی آئی، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ بھی ہوگا ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کہ ہمیں اپنا پاکستان عزیز ہے۔ خان صاحب کو ان لوٹوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے لوٹاکریسی ختم ہو؟ میں کہتی ہوں ان کا جو ہے نا جو قانون کو، عمران خان کو تو جو ہے وہ ان کو کٹہرے میں لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جتنے ادارے ہیں قانون ان کے جو ہے نا ان لوگوں کے جو ہے نا سر قلم کرنے چاہیے، بلکہ لٹکا دینا چاہیے ان کو قانون کے اس پہ، اور کسی عوام کو جو ہے ان کا بال بھیگا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو عدالت کٹہرے میں اور اس طرح کے قانون بنا دیں کہ قانون جو ہے ان کے الفاظ جو ہیں وہ کافی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، اور جو ان کی چیزیں ہیں وہ میرے خیال میں سب کو معلوم ہے، اور اس کو نکالنا یا کیونکہ یہ اتنے پیسے دیتے ہیں اپنی جو برائی یا غلط چیزیں ان کو چھپانے کے لیے، تو حق و سچ ہمیشہ آگے ہو کے رہتا ہے، کچھ بھی کر لے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ ایک پہلا بندے کو قتل کیا گیا تو حابیل قابیل کا، تو تب بھی دیکھیں اس چیز کے لیے آئی تھی، تو یہ تو پھر جو قتل کر رہے ہیں یا یہ جو ڈاکہ کر رہے ہیں، یہ جو پاکستان کے لوگوں کی عوام کا پیسے کو کر رہے ہیں، جس طریقے سے منی لانڈرنگ، یہ اب ہارس ٹریڈنگ دیکھیں، یعنی یہ تمام چیزیں ان کو کتنی اچھی آتی ہیں، اور عوام اتنی باشعور ہے، اس کو تو چاہیے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو، اور میرے بس میں ہو تو میں تو ان کو کیا کہتے ہیں اگلا سیکنڈ ان کو جو ہے وہ آرام سے نہ بیٹھنے دوں، لیکن پوری عوام جب تک ایک
قوم بن کے نہیں نکلے گی. یہ اسی طرح کرتے جائیں گے اور یہ ٹائم پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ ماشاءاللہ جاگ چکی ہے اور کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جہاں تک ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی طرف کل جو ہے وہ ہمارا پہلا سفر ہوگا. خان صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں 50% نئے چہروں کو ٹکٹ ملیں گے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نادیہ ہٹک اگلے الیکشنز میں بھی کانٹیسٹ کر رہی ہے. ہمارا کام بالکل ہم لوگ ضرور اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں گے. باقی ہمارا کام ہے کہ ہم محنت کریں, اور جو محنت ہے اس پہ جب بندہ آتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. سو پہلے بھی حق اور سچ کے لیے کوشش کر رہے تھے, اب بھی کرتے چلے جائیں گے. یہ عمران خان اور جو پارٹی رہنما ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. مہر نگار. میم بتائیے گا, یہ لوٹا کریسی جو ملک میں چل رہی ہے, بار بار پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو خریدنا, اور امپورٹر حکومت باز نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے کہ لوٹا کریسی ختم نہیں ہو پا رہی؟ لوٹا کریسی آج کی ٹرم ہے ہی نہیں, یہ بہت پرانی ہے. بہت آپ دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان کا یہ حصہ شروع ہوا ہے تو لوٹا کریسی شروع ہو گئی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ دو پارٹیز کی حکومت چلتی آ رہی تھی, انہی کی اجارہ داری تھی. اب یہ ہے کہ عمران خان نے ایک نئی پارٹی بنا دی ہے اور اتنی مضبوط پارٹی بنا دی ہے, اور ساتھ ہی وہ اپنے کیریکٹر میں اتنے اسٹرانگ ہیں اور وہ واقعی پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جو ہمارے یہ مسائل ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک حقیقی آزادی ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان چیزوں کو ابھارا ہے, اور جب ہم ایک مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں تبھی ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں. آج تک ہمارے مسائل کی نشاندہی نہیں ہوئی کیونکہ باریاں تھی, ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جا رہا تھا, ایک دوسرے کی جو چوریاں تھیں ان کو چھپایا جا رہا تھا. اب خان صاحب آئے ہیں اور وہ ان سب کی چوریوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے لوگوں کا زیادہ تر یہی ہے کہ خان صاحب کیا لگے ہوئے ہیں روز بس اس نے چوری کر دی, اس نے چوری کر دی. دیکھیں یہ ہمارا بیسک مسئلہ ہے. اگر ہم چوروں کے انڈر ہی ہم نے پاکستان کو رکھنا ہے تو آج ہم اس حال تک پہنچے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونا شروع ہو گئے, ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. تو خان صاحب اگر چوروں کو پکڑیں گے, ان سے چوری کا مال لیں گے تو یقین کریں ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہماری دنیا میں ہماری جتنی جگ ہسائی ہو رہی ہے اور ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. آپ اپنی اس سے دیکھیں کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں دنیا میں ہماری ساکھ میں ایک مختلف وہ آیا تھا کہ لوگ ہماری عزت کرنا شروع کر دیے. ہمیں باہر سے ہمارے جو اوورسیز لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح رسپیکٹ ہو رہی ہے, اور ہم لوگ واقعی سر اٹھا کر چل رہے تھے اور فوراً ہی ہم نیچے آ گئے. تو ہم اسی چیز کے خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے, اور یہ ہمارا جہاد چلتا رہے گا جب تک ہم اس چیزوں سے نجات نہ حاصل کر لیں. میم خان صاحب کو لوٹا کریسی کے خلاف کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, اور ان کے سے سلوک کیا کرنا چاہیے جو لوٹا کریسی میں پکڑے جاتے ہیں؟ ان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. اور لوٹا کریسی کا تو میں بتاؤں کہ ان کو مطلب دن بہ دن دیکھیں آپ, جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ لوٹا کریسی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی پہلے جو بندہ 5 لاکھ میں خریدا جاتا تھا پھر 50 لاکھ میں ہوا, اب 50 کروڑ میں ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ مطلب یہ 50 کروڑ میں یہاں پہ ان انسانوں کی, میں تو ان کو انسان نہیں کہتی, ان حیوانوں کی بولی لگ رہی ہے. اور یہ بے ضمیر لوگ, بے غیرت لوگ, کمینے لوگ یہ اتنا پیسہ لے کے اور ملک کو, قوم کو ذلیل کر کے, یہ ذلیل کر رہے ہیں نا ہمیں پاکستان کو. اور یہ باہر جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے, اس کو بھیج دیا ایک کو نکال کے. جی بالکل. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے ایم این اے کو کیوں رکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر کیسز بن کے اور ان کو عدالت میں نہ ڈال دیں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا, یہ بند کیے ہوئے بندے, ہم نے اس لیے نہیں بند کیے. تو لوٹا کریسی جو ہے یہ اگر عمران خان صاحب اللہ کرے کہ آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اسمبلی میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بل منظور کروائیں گے جس کے تحت یہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بھی حل نہیں ہے. اب دیکھیں زرداری صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, سنائیں کہ 10 ارب روپے انہوں نے مانگے تھے ان سے کہ میں یہ ٹھیک کر دوں گا سارا آپ کا. 10 ارب تو نہیں, وہ جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے ان کو, ہاں تارڑ, انہوں نے ان کو کوئی 4-5 ارب روپیہ دے دیا کہ اس کے اندر زرداری صاحب کے پاس تو 7 سیٹیں, ان کا اتنا انٹرسٹ کیوں ہے سی ایم پنجاب کی سیٹ میں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا ہے, اور اس نے اس سے شہباز شریف سے 20 سیٹیں لینی ہیں.
آپ کو پتہ ہے نا اس نے سودا کیا ہوا ہے کہ 20 سیٹیں پنجاب میں مجھے دو گے، وہ لینی ہے اس نے، اور اپنے بیٹے کو یہاں لے کے آنا ہے وزیر اعظم، اس لیے انٹرسٹ. اور آپ دیکھیں اس کا کام کیا ہے بھلا، وہاں پہ بلدیہ کے الیکشن یہ پوسٹ پون کروا کے اور یہاں لاہور میں آ کے بیٹھا ہوا ہے جوڑ توڑ کرنے کے لیے. اور شجاعت کے گھر، شجاعت کے پاس یہ جو ہے روز پہنچا ہوا ہوتا ہے، آج پھر یہ پہنچا ہوا ہے وہاں پہ، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں، وہ بتا چکے ہیں، لیکن گھڑی گھڑی اور اب ان کو اس سے زیادہ جتنی آفر دی تھی اس سے زیادہ کی آفر دیں گے، اور چاہیں گے یہ کہ یہ ہمارے پاس آ جائے. آج پرویز الہی سے بھی مل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہوگا. عمران خان صاحب آئیں گے، ہمارا پاکستان گرو کرے گا اور ان لوگوں سے نجات حاصل کرے گا. اور رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا ہے نا تتلیوں کے بارے میں، یہ تتلی ہیں، اس کو پھر جو کر کے دکھائیں گی نا، اس کو کہیں پاکستان میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنا بے غیرت اور ذلیل آدمی ہے وہ. مطلب خواتین کے بارے میں جو ان کی بیٹیوں کی، جو اس کی بہنوں کی جگہ ہیں، اور ہمیں دیکھیں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہماری حالت دیکھیں، ہم اچھے ڈریسز میں ہیں ماشاءاللہ، کمپلیٹ اس میں، ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو. کچھ بھی ہمارے باتیں قابل اعتراض نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم پاکستان کے لیے باہر نکلے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلے ہیں، ہم اسلام کی خاطر باہر نکلے ہیں جو یہ ان کو یہودیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں کو عمران خان صاحب کے سمیت پوری ٹیم کے ساتھ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نپٹیں گے. دیکھیں وہ ان کا اپنا منہ ہے، جتنی مرضی تھپڑ کھا لیں عوام سے تھپڑ ہی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو شوق ہے وہ پیسے دے کے تھپڑ کھانا کا، تو وہ پیسے دے کے اب تھپڑ، وہ بھی عوام کا پیسہ ہے، ہم لوگوں کا چوری کیا ہوا پیسے، ہمارے بچوں کا مستقبل کا پیسہ انہوں نے چوری کر کے تو وہ لوگوں کو دے رہی ہیں. تو پھر بھی اب کیا ہو رہا ہے، ان کے منہ پہ تھپڑ ہی پڑنے ہیں انشاءاللہ. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ خان صاحب کو لوٹا گریسی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو جب گورنمنٹ آئے گی تو اس وقت کی بات ہے. عمران خان کے ساتھ پہلی تو بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں گھر گھر میں جو ہے وہ عمران خان پیدا ہو گیا ہے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ باہر نکلیں گے، اپنے بچوں کے لیے ہم لوگ نکلیں گے، اپنے پاکستان کے لیے نکلیں گے، اپنے اسلام کے لیے نکلیں گے. عمران خان کو صرف میں یہ کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، ہم نہیں ان کے ساتھ کھڑے، وہ ہمارے ساتھ بس کھڑے رہیں. ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے ان کی. اور قائد اعظم کے بعد فرسٹ ٹائم کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو لائل ہے، جس کی لائلٹی نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے. اور شکر الحمدللہ پہلے بھی جب گورنمنٹ آئی تھی تو بہت اچھے ان کے کام تھے. دیکھیں 3 سال میں کیا کر سکتے ہیں، 3 سال میں تو جو ہوا تھا، لیکن بہت اچھا پھر بھی کنٹرول انہوں نے کر لیا تھا، اور فرسٹ ٹائم حکومت کی ایکسپیرینس تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ نیکسٹ بھی یہ عوام اب جو ہے نا، ابھی ان کو ایک کہہ لیں کہ پاکستان کو ایک کرن نظر آئی ہے کہ ہماری امیدیں ہیں عمران خان کے ساتھ. کوئی انسان ہے جو ہمارے ساتھ چل سکے گا، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ چل سکے گا، ہمارے بچوں کے اوپر جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو نکال سکیں گے. ہمارے بچوں کا مستقبل ہی کوئی نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں ہمارے پاکستان کا کیا مستقبل ہے. لائٹ نہیں ہوتی، کوئی ادارے مافیا بن چکے ہیں، لینڈ مافیا کا راج ہے. آپ کو پتہ ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے نا، تب سے امپورٹڈ حکومت، انہوں نے لینڈ مافیا نے جو میرے پہ ظلم کیا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے. ٹاپ سٹی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، کشمیر ہائی وے پہ، وہاں پہ میری جگہ تھی، ملیا میٹ ہوگی. آپ یقین کریں کہ اداروں میں ایک ایک جگہ پہ گئی ہوں، لیکن کوئی انصاف کی گھنٹی کسی نے ہماری دیے آواز. کیا ہمارا پرچہ ہوا FIR ہوئی انہوں نے ان کو نکال دیا، اس میں سے بالکل بری کر دیا ہے. جج انہوں نے خرید لیے. آپ یہ دیکھیں یہ پاکستان کا حال ہے. ہم کس کے دروازے ہیں؟ ہم عدالتوں میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو ضرورت ہے ایسے بندے کی جو ہمارے اداروں کو ٹھیک کرے، جو ہمارے اس مافیا کو ٹھیک کر سکے، ہمارے آنے والی نسلوں کو کچھ ہم دے سکیں، ڈیلیور کر سکیں. ورنہ تو بہت ہوگا، پھر تو گھر گھر ایک دہشت گرد ہوگا. ایک دفعہ پھر PTI ارکان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اس پہ یہ کہوں گی کہ ان کو جلا دیا جائے، اور کیا کہیں گے. یہ تو اپنا ضمیر بیچے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے تو نسلیں تباہ کر دی ہے پاکستان کی. ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ تو یا سیٹوں کے لیے آئیں گے یا پیسے کے لیے آئیں گے. سب سے بہتر علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو پکڑ کے نا ان کی گردنیں اڑا دی جائے، کیونکہ آخری حل ان کا یہی ہے. میرے خیال میں پاکستان میں ایسا کوئی قانون بنانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسا کوئی
ایسا نظام ہو کہ جس کے بعد لوگ سوچنے پہ مجبور ہو کہ واقعی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. تو عمران خان کے کامیاب نہیں ہوئے ضمنی الیکشن میں جو انہوں نے کیمپین کی تھی لوٹا کریسی کے خلاف, اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا ایک بندہ جو ہے وہ ترکی بھاگ گیا. ظاہر ہے ان کے پاس پیسے. اب دیکھیں, اب عمران خان ضمیر خریدنے والا انسان تو ہے نہیں کہ اس کے پاس نوٹ ہو ان کی طرح حرام کا پیسہ ہو. ہمارے اور آپ کے پاکستان کی چمڑی جو انہوں نے نکال دی, بچوں کا جو ہمارا نسل تباہ کر کے رکھ دیا فیوچر پاکستان کا, تو اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں کہ وہ ایک ایک کے پاس جا کے ان کے زمین, اور نہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. دیکھیں, ایمان بیچنے والا اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیڈر اس کو راستہ دکھاتا ہے, اس کو سمجھاتا ہے, باقی جو ہے وہ اپنی ایمان کی حفاظت اور نہ کرنے والا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے. عمران خان پاکستان کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ میں کہتی ہوں جتنا ایک جسم کے لیے سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے, دل کو دھڑکنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے پاکستان کے لیے ایک مخلص, ایک شریف, ایک صاف کریکٹر والا انسان جو ہے نا, عمران خان کے علاوہ نہ کوئی آ سکے گا میرے خیال میں, اور نہ کوئی ہے. تھینک یو میم. ویلکم.